اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم آج کے دن یئس الذین نا امید ہو گئے وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں من دینکم تمہارے دین سے فلا تخشوہم بس تم نہ ڈرو ان سے واخشونی مجھ سے ڈرو الیوم اکملت لکم آج کے دن میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین واتممت علیکم نعمتی اور مکمل کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین فمن اضطر پس جو شخص مجبور ہو گیا فی مخمصۃ بھوک میں غیر متجانف اس حال میں کہ وہ مائل ہونے والا نہیں ہے لاسم گناہ کی طرف فإن اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ جی ربط لکھیں۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 3 دوسرا حصہ آدھی آیت پہ کل بات ہو گئی تھی۔ 11 وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس آیت کے پہلے حصے میں وہ بیان ہو گئی۔ تو حلال اور حرام کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب آیت کے اس حصے میں اس ٹکڑے میں بشارت دی ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، کوئی خیر اور بلائی ایسی باقی نہیں رہی جو بتا نہ دی گئی ہو۔ اور کوئی شر اور برائی بھی ایسی نہیں رہی کہ جس سے منع نہ کر دیا ہو۔ اور اہل اسلام کو اتنی شان و شوکت دے دی، اتنی عزت دے دی کہ کافر ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ آپ دین اسلام کو مٹانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب غلبہ مکمل ہو چکا۔ اہل اسلام کو بتایا گیا کہ اب فکر مت کرو، ہر چیز سے بے فکر ہو کر اپنے فرائض بجا لاؤ۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ حرام چیزوں کو حلال کر سکے یا حرام کو حلال کر سکے۔ پہلے مسلمان کمزوری اور ضعف کی حالت میں تھے، آزادی کے ساتھ شرائع اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ضعف کو قوت سے بدل دیا، خوف کو امن سے بدل دیا اور فقر کو غنا سے بدل دیا۔ حرام سے بچتے ہوئے حلال کھاؤ۔ فرمایا آج کے دن کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام غالب آ گیا، اب اسلام پہ غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ اور اب اسلام کو مٹا بھی کوئی نہیں سکتا۔ غالب آ گیا اسلام، ہر گھر تک پہنچ چکا۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان بس چند دن ہیں، یہ مسلمان ہو گئے، کوئی نہیں، تھوڑے دنوں بعد واپس پلٹ آئیں گے، ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ فرمایا آپ ان سے بالکل نہ ڈریے، مجھ سے ڈریے۔ اب تمہارے دین کو
ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، کامل کر دیا، حلال حرام، فرائض واجبات، عقائد، اخلاق، معاملات، عبادات، اصول، قواعد سب بتا دیے۔ اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا تاکہ تمہیں ہر چیز مکمل اور کامل مل جائے، تم کسی چیز کے محتاج ہی نہ رہو، کسی اور شریعت کے محتاج ہی نہ رہو۔ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ہر دین پہ اسلام کو غالب کر دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن اور حدیث اجماع کی حجیت یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے حدیث اور اجماع کی حجیت ثابت ہے، لہذا جو حکم بھی حدیث سے یا اجماع سے ثابت ہو وہ بھی اسی میں داخل ہے، وہ بھی دین کا جز اور حصہ ہے۔ تو فرمایا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، تمام دینوں سے یہی بہتر ہے، اتنا بہتر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے وقت کے جلیل القدر نبی تھے، وہ بھی جب دوبارہ نازل ہوں گے تو اسی اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت، ان کا آنا یقینی ہے، یہ سورۃ النساء کے آخر میں آپ نے تفسیراً پڑھ لیا۔ فرمایا اسلام کے علاوہ اب کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہوگا، فرمایا وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، اور اس سے ہرگز اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس اب قبول ہے تو اسلام ہے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کا شان نزول یہ ہے، حجۃ الوداع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ میدان عرفات، سال کا آخری مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا بھی آخری زمانہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن یا 82 دن زندہ رہے۔ حضور کی عمر کا بھی آخری زمانہ، جمعہ کا دن جو ہفتے کا آخری دن ہے، اور عصر کا وقت جو دن کا آخری وقت ہے، ختم ہو جاتے اس کے بعد دن عصر کے بعد۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں پہ الیوم سے خاص آج کا دن ہی مراد نہیں ہے کہ آج کے دن مایوس ہوں گے، نہیں، بلکہ آنے والا سارا زمانہ مراد ہے۔ تو اس سے یہ مطلب بھی نہ سمجھا جائے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اب کوئی حکم نازل نہیں ہوگا۔ مطلب اس شریعت کے بعد اور کوئی شریعت نازل نہیں ہوگی، یا احکام کی آیت کے حوالے سے ہے کہ اس کے بعد احکام کی آیتیں نازل نہیں ہوں گی، ورنہ اس آیت کے بعد صرف یہ آیت نازل ہوئی، فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
بس اس ٹکڑے کے بعد یہ ایسا نازل ہوا. جبل رحمت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے. 1,14,000 یا 1,30,000 یا 1,50,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع آپ کے سامنے موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام قبلہ رخ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے. اس موقع پر یہ ٹکڑا نازل ہوا. تو دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا. اب دین کے اندر نئی باتیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کے حدود بتا دی، فرائض بتا دیے، واجبات بتا دیے، احکامات حلت اور حرمت بتا دیے، عبادات بتا دیں، دنیا اور آخرت کے شعبہائے زندگی بتا دیے، اصول و ضوابط بتا دیا. اب قیامت تک آنے والے سارے مسائل کے جزیات انہی ضوابط سے معلوم ہوں گے. وہ مسائل نکالے گا کون؟ فقہا. اس کے بعد اب کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی. تو یہ ہے دین کا کامل کرنا. ہر اعتبار سے اس کو کامل اور مکمل کر دیا. یہاں پر اتممت علیکم نعمتی فرمایا. اس کا مطلب سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل دیا اور نعمت تام کر دی. نے ایسا دستور دیا جو تمام شریعتوں کا خلاصہ ہے. دین بلکہ ادیان سماوی میں جو باتیں ناتمام تھیں اس دین میں ان کو پورا کر دیا. اب قیامت تک کوئی اضافہ اور ترمیم نہیں ہوگی. اسی کی تشریح توسیع ہوتی رہے گی بس. اور ظاہری قوت کے اعتبار سے بھی اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر دیا. فتح مکہ سے تمام جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا. کفر اب اسلام کے مقابلے میں سر اٹھانے کی مجال نہیں رکھے گا. یہ خوشخبری دے دی اس آیت میں. یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اشکال یہ ہے کہ کیا باقی انبیاء کی شریعت ناقص تھی، وہ مکمل نہیں تھی؟ باقی انبیاء کی شریعتیں ناقص تھیں، کیا وہ مکمل نہیں تھیں؟ تو جواب سمجھیے، باقی انبیاء کی شریعتیں بھی ناقص نہیں تھیں، مکمل تھیں، لیکن اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، خاص طبقے خطے کے لحاظ سے. اور ان کا کامل ہونا ایک خاص محدود زمانے کے ساتھ تھا، محدود قوم کے لیے تھا. تو اسی وجہ سے دوسرا نبی آتا تو پہلے نبی کی شریعت کے کچھ احکامات منسوخ ہو جاتے تھے. لیکن شریعت اسلامیہ مطلقاً کامل ہے. اس کا کامل ہونا کسی مکان زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی علاقے جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. قیامت تک اب کوئی حکم منسوخ نہ ہوگا. اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے، ہر شریعت بذات خود اپنی ذات کی حد تک کامل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کمال تک پہنچانا چاہتے تھے اس کے اعتبار سے سابقہ شریعتیں کم تھیں. جیسے نا کسی آدمی کی عمر 60 سال ہے اور کسی کی 80 سال ہے، تو ہر آدمی کی عمر اپنی ذات کے اعتبار سے ناقص تو نہیں ہے، کامل ہے. لیکن 80 سال والے کے مقابلے میں 60 سال والے کی کم ہے یا نہیں ہے؟ ناقص ہے نا. یہ جیسے پہلے زور اثر عشاء 2 رکعتیں تھیں، پھر 4 رکعتیں ہو گئیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 رکعتیں 2 سے زیادہ کامل ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے
یہ کمی کسی عیب کی وجہ سے ہے، کسی عیب کی وجہ سے کمی نہیں تھی، بلکہ اضافہ اور تکمیل کے اعتبار سے کمی زیادتی ہے بس. یعنی اللہ تعالیٰ جس درجے کمال تک پہنچانا چاہتے تھے اس کے اعتبار سے وہ ناقص تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہر اعتبار سے کامل کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کا کامل ہونا باعث خوشی اور مسرت ہے. مکمل دستور بندوں کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا بھی تھا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. حضرت عمر نے فرمایا بھائی جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی مسلمانوں کی 2 عیدیں جمع تھیں، ایک یوم عرفہ اور ایک جمعہ، تو ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو عید نہیں بناتے. تو بہرحال یہاں پر بتا دیا کہ اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، اس پر کثرت سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو مزید دوں گا. سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں اسلام کی دی ہے، اس پر جتنا زیادہ شکر ہو اتنا ہی کم ہے. فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہی دین پسندیدہ ہے اور اسی سے نجات ملنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اب پسندیدہ نہیں رہا. یہ تو الگ بات ہے نا یہود و نصارہ کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور یہ بھی الگ بات ہے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں. 2 منٹ کے لیے اگر یہود و نصارہ وہ اصلی کتاب لے بھی آئیں تب بھی نجات نہیں پا سکتے. کیوں؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اب پہلی نبی کی شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر یہ بات فرما دی کہ دین ہم نے کامل اور مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہے؟ کسی اور نبی کے بھیجنے کی، کسی اور نبی کو نبی بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا. کیوں؟ ان انبیاء کے بعد، ان نبیوں کے بعد اور نبیوں نے آنا تھا، اس لیے ان نبیوں کو نہیں کہا کہ ہم نے آج کے دن دین مکمل کر دیا، جو کہ بعد میں اور نبیوں نے بھی آنا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ پر نزول وحی کے بعد، احکامات بتا دینے کے بعد، آپ کی عمر کے آخری حصے میں آپ کو بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین آپ پہ مکمل کر دیا. جب ایک چیز مکمل ہو جائے، اس کی انتہا ہو جائے، تو اب اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ جب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے تو کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی کانا، کوئی بھینگا دجال قادیان کی شکل میں، کذاب قادیان اور مرزائیت کی شکل میں سامنے آئے، وہ لعنتی اور جھوٹا ہے. جب دین جو کامل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل اور مکمل ہو گیا، کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. جب ضرورت باقی نہیں رہی تو اب اگر آ کر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کذاب اور دجال ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے نبی نکل کے آئیں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا وہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، نبی نہیں. تو یہ آیت ختم نبوت کی مستقل دلیل ہے کہ نبوت ختم ہو چکی، دین مکمل ہو گیا. بس جب دین مکمل ہو گیا تو کسی نبی کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی بیان فرما دی گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین، آخری نبی، نبیوں کو ختم کرنے والے. اگر مرزے کے بقول
ختم کا معنی مہر ہے، مہر لگانا بھی کریں تو تب بھی یہی ہے، جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے نہ کوئی چیز کم کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مہر لگ گئی نا، آپ کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی رجسٹری آپ نے کرنی ہو تو اس پر جب ڈاکخانے والے اس پر جب مہر لگا دیتے ہیں، اب کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ نہ تو اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کوئی چیز آپ اس سے نکال سکتے، اس پہ مہر لگ گئی ہے۔ جب مہر لگ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، سلسلہ نبوت کو بند کر دیا، تو اس کا بھی یہی معنی ہے۔ ورنہ تو مرزا قادیانی نے خود یہ بات لکھی ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں۔ کیا مطلب کہ مرزے کے ماں باپ کے گھر میں سب سے آخر میں پیدا ہونے والا بچہ مرزا قادیانی تھا۔ اس نے خود اپنے بارے میں کہا میں خاتم الاولاد ہوں۔ تو کیا مطلب اس بات کا کہ مرزے کے بعد اور کوئی بیٹا بیٹی ان کے ماں باپ کے گھر پیدا نہیں ہوئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ورنہ اگر یہاں پر قادیانی ترجمہ کیا جائے جو مرزائی لیتے ہیں کہ جی اب اس آیت کا مطلب یہ ہے نا خاتم النبیین، یہ اس حدیث کا مطلب، اور وخاتم النبیین اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب اور نبی جو آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگائیں گے تو نبی آ جائے گا۔ معاذ اللہ، یہ ترجمہ نہ کسی لغت میں ہے نہ 14 صدیوں میں کسی مفسر نے کیا ہے۔ جب جو بھی نبی آئے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا۔ اس مرزے سے کوئی پوچھے تیرے اوپر کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی تھی، جھوٹ بولتا ہے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے اب نبی بنیں گے۔ یہ ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ ترجمہ مرزا یہاں پر کریں گے یا مرزا صاحب خود کریں گے تو ہم مرزا صاحب کی اس عبارت کا ترجمہ یہ کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو یہ بات کی کہ میرے ماں باپ کے گھر میں سب سے آخر میں پیدا ہوا، یعنی میں خاتم الاولاد ہوں، کہ مجھ سے پہلے ایک لڑکی، اس کے الفاظ بڑے نازیبا ہیں، میں وہ الفاظ بولنا نہیں چاہتا جو اس نے اپنے بارے میں اور اپنی بہن کے بارے میں لکھے کہ مجھ سے پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا اور میں خاتم الاولاد ہوں۔ مختصر کر رہا ہوں۔ تو اب کیا مطلب اس بات کا؟ مرزے کی اس عبارت کا یہی مطلب ہے نا کہ مرزا کے ماں باپ کے گھر میں اب اور کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوئے، سب سے آخر میں مرزا پیدا ہوا۔ لیکن اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ خاتم کا معنی مہر لگنے سے مزید پیدائش ہوتی ہے، تو پھر اس عبارت مرزے کی اس عبارت کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرزے کے ماں باپ کے گھر میں اب اور جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے وہ مرزے کی مہر سے پیدا ہوں گے۔ ماں باپ فارغ، اب مرزا مہر لگاتا جائے گا، ماں باپ کے گھر بچے آتے جائیں گے۔ کریں یہ ترجمہ پھر یہاں پر بھی۔ تو آیت کے آخر میں آ کر بتا دیا پورے سابقہ میں جو 11 چیزوں کا تذکرہ آپ نے پڑھ لیا کہ یہ حرام ہے، تو ان احکام سابق کا تتمہ ذکر کیا کہ اگر کوئی اضطراری صورت ہو تو شدت بھوک کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے لاچار ہو جائے، اضطراری حالت ہو جائے تو حرام چیز بھی کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ حرام چیز کھاتے ہوئے لذت کے لیے نہ کھائے، پیٹ بھرنے کی نیت نہ ہو، صرف اتنے لقمے کھا لے جان بچ جائے بس۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے والا نہ ہو، لذت لے کر کھانے والا نہ ہو، مجبوری، بس مجبوری میں مستثنا کر دیا۔ مثلا ایک آدمی مر رہے، پانی کے ایک گھونٹ قطرہ کہیں دستیاب نہیں ہے، شراب پڑی ہے، شراب کے 2-4 گھونٹ پی کے جان بچا سکتے۔ ایک آدمی مر رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مردار پڑا ہے تو اس کو کھا سکتے، لیکن اتنا کہ جان بچ جائے۔ یہ اس صورت میں جب اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے بس، یا کوئی آدمی قید میں ہے اور اس کو وہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا، حرام چیز دی جاتی ہے، اب وہ مجبور ہے بس اتنا کھائے کہ جس سے کمر سیدھی رہے، پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح کوئی آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے تمام حکماء اور ڈاکٹروں نے، مستند ڈاکٹروں نے، مسلمان ڈاکٹروں نے اس بات کا
مشورہ دے دیا کہ اب اس کا علاج کسی اور چیز سے نہیں سوائے اس حرام چیز کے، تو اب جان بچانے کے لیے حرام چیز کے ساتھ علاج کروانے کی گنجائش ہوگی، لیکن علاج کے لیے نہ کروائے تو بہتر ہے، کیونکہ علاج میں یقین نہیں ہوتا کہ شفا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ دوائی لیتے ہیں، یقین ہوتا کہ اس سے شفا ہوگی؟ نہیں ہوتا۔ کھانے پینے میں یقین ہوتے ہیں کہ پانی پیوں گا تو پیاس بجھے گی، کھانا کھاؤں گا تو بھوک ختم ہوگی، اس میں یقین ہوتا ہے، لیکن علاج میں یقین نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ 11 چیزیں اس آیت نمبر 3 میں آپ نے پڑھی، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور 11ویں چیز جو فرمائی تھی کو کیا تھی؟ تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، قسمتیں معلوم کرنا، اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا تھا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تفصیل آپ نے کل کے سبق میں پڑھ لی۔ میں نے وہاں پر ایک بات عرض کی تھی، کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شریعت نے ان قبیح رسموں کو ختم کیا کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ استخارہ کریں گے۔ شریعت نے استخارے کی تعلیم دی ہے۔ زمانہ جاہلیت کی قبیح رسموں کو ختم کیا، استخارہ کی تعلیم دی کہ اللہ تعالی سے خیر طلب کیجئے استخارے کے ذریعے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا بڑے اہتمام کے ساتھ صحابہ کو سکھائی، اس لیے آپ لوگ بھی جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہو استخارہ ضرور کریں۔ استخارہ کیا ہے؟ طلب خیر ہے، لیکن لوگوں نے اس میں پیوندکاریاں بہت زیادہ کی ہوئی ہیں، من گھڑت باتیں بہت زیادہ کی ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں نے من گھڑت استخارے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس میں یہ والی آیت اتنی بار پڑھیں، اگر آپ کا سر دائیں جانب گھوم گیا تو کام ہو گیا، بائیں جانب گھوم گیا تو کام نہیں ہو گیا۔ یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ پڑھیں اور اپنی مٹھی کے اندر کچھ گٹھلیاں یا کچھ غلہ لیں، پھر اس کی ڈہریاں بناتے رہیں، تو آخر میں اگر تاک دانے بچ جائیں تو کام نہیں ہوگا، جفت بچ جائیں تو کتنی ساری ڈرامے بازیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہی ان تستقسموا بالازلام کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ شریعت نے جو استخارے کی تعلیم دی ہے وہ یہ کہ 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھیں۔ اگر نہیں آتی عربی میں تو اردو میں دعا کر لیں، یا اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے لیے بہتر ہے تو اس میں ہماری رہنمائی فرما، اور ہمارے لیے اس کو آسان فرما، اور جلدی اس کو مقدر فرما۔ اگر ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہے تو اس کے عوض میں کوئی اور بہتر صورت پیدا فرما، اور اس سے ہماری جان چھوڑا۔ بس یہ اردو میں دعا کر لیں، یا عربی میں پڑھیں گی تو اور زیادہ اچھے، اپنے کام کے صبر کے ساتھ یہ دعا پڑھیں بس۔ اب اس کے بعد کوئی سونا ضروری نہیں ہے۔ جس حدیث میں استخارے کی تعلیم ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں سونے کا کوئی ذکر نہیں کہ استخارے کی دعا پڑھ کے آپ سو جائیں۔ لوگوں نے پیوندکاریاں کی ہوئی ہیں، یہ عشاء کے بعد ضروری ہے، عشاء کے بعد آپ یہ 2 نفل پڑھیں گے، پھر یہ نفل پڑھ کر کسی سے بات نہیں کرنی، فوراً سو جانا، یہ سب فضولیات ہیں، کہیں پر حدیث میں نہیں ہے، اپنی طرف سے پیوندکاری ہیں بس۔ لوگوں پر استخارے کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ سب نے کوئی پہاڑ اٹھا کے سر پہ رکھنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے استخارہ کریں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ بس تو بھائی گناہگار ہونا اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری تھوڑا ہی ہے۔ آپ گناہ سے توبہ کریں۔ یا بعض کہتے ہیں جی ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم کیا استخارہ کریں؟ تو بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ فضول لوگوں نے عجیب عجیب باتیں بنائے، بہانے بنائے ہوئے۔ استخارہ خود کرنے، خود اکثر پڑھے لکھے لوگ جی ہمارے استخارہ کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، استخارے کی دعا میں سیگے سارے متکلم کے ہیں۔ ایک آدمی اپنے لیے جس لجاجت اور درد مندی کے ساتھ دعا کرے گا دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں؟ خود استخارہ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی سونا ضروری نہیں، خوشبو لگائیں، پاک بستر، اور پتہ نہیں کیا 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 لوگوں نے لکھا ہوا، یہ سب فضولیات ہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں 2 نفل، استخارے کی دعا، بس یہ 2 چیزیں۔ اب کیسے آپ کو پتہ چلے گا یہ کام ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ دل مطمئن ہو جائے گا آپ کا، اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ مطمئن ہو جائے گا، وہ کام کر لیں۔
اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، دل مطمئن نہیں ہوگا، بس ختم، رہنے دیں۔ کوئی خواب آنا ضروری تھوڑا ہی ہے، یہ خواب آئے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو خواب آنا کوئی ضروری نہیں۔ استخارے کے لیے رات کی قید بھی نہیں ہے، دن کو کریں، جب چاہیں کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب چاہیں استخارہ کریں، کوئی دن رات کی قید نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ استخارہ بہت آسان عمل ہے، لوگوں نے مشکل بنایا۔ اور پھر اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے استخارہ کیا ہے، اب دل پھر بھی متذبذب ہے، کام کریں یا نہ کریں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے استخارہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام آپ کے لیے بہتر ہوا تو یہ کام ہو جائے گا۔ بس استخارے کے بعد کام ہو گیا، سمجھ جائیں بہتر تھا تب ہوا۔ اور اگر استخارہ کرنے کے بعد کام نہیں ہو رہا، بیچ میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، سمجھ جائیے اللہ نے بیچ میں رکاوٹ کھڑی کر دی، کام بہتر نہیں اس لیے نہیں ہو رہا۔ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی؟ کام ہو گیا، سمجھے بہتر تھا تب ہوا، بس یہی اس کی دلیل ہے۔ نہیں ہو گیا، نہیں ہو رہا، رکاوٹ آ رہی ہے، سمجھ جائیں ٹھیک نہیں ہے اس لیے رکاوٹ آ رہی، بس مسئلہ حل۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے استخارہ کرنے کے بعد آپ نے کام کر لیا، کام ہو گیا آپ کا، تو اب بظاہر کوئی اس میں آپ کو مشکل بھی نظر آ رہی ہے یا دیکھنے میں وہ کوئی پسند نہیں بھی آ رہا، تو لہذا یاد رکھیں اچھی طرح بات، ایک چیز ہماری عقل میں تو اچھی ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ اچھی ہوتی ہے۔ بظاہر ایک چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی لیکن اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اچھی ہے، اس لیے اللہ نے وہ کام کیا ہے، لہذا اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے وہ کام آپ کے لیے کیا ہے تو آپ کے لیے اچھا ہے تب کیا ہے۔ اور پھر اس میں آسان دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، یہ دعا پڑھ لیں، کوئی کام آپ نے کرنا ہے، بلکہ اور آسان عمل، یہ ترمذی میں روایت آتی ہے، آپ بازار جا رہی ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، لمبا استخارے کی دعا 2 نفل پڑھ کے کرنے پہ ذرا ٹائم چاہیے، آپ کوئی کام کرنے لگی ہیں، کوئی چیز لینی ہے آپ نے، کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے، اسی وقت دعا پڑھ لیں اللہم اغفر لی واختر لی، یا اللہم الہمنی رشدی، یہ دعا بھی ہے حدیث میں۔ اور ایک چھوٹی سی اور دعا بھی ہے، یہ چھوٹی دعا پڑھ لیں، بار بار اس کا تکرار کریں۔ مثلا میں ایک بات بتا رہا ہوں، ہر عمل میں استخارے کو زندہ کیجیے، ہر عمل میں۔ مثال کے طور پر آپ بازار میں آپ کپڑا خرید رہی ہیں، آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے، پھر آپ کا دل متذبذب، پتہ نہیں ٹھیک ہو نہ ٹھیک ہو، فوراً یہ دعا پڑھ لیں اللہم اغفر لی واختر لی، یہ دعا آپ نے پڑھ لی نا، اب اس کے بعد سمجھیں جو چیز آپ نے لی وہ آپ کے لیے بہتر ہے تب آپ نے لی، اب آپ کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو استخارہ کرنے کے بعد آپ کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی آپ کو خسارہ نہیں اٹھانا پڑے گا، استخارے کا یہ فائدہ ہو جائے گا، اتنا بڑا فائدہ ہے، اس لیے استخارے سے محروم نہ ہوا کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ باتیں اور بھی استخارے کے حوالے سے ہیں لیکن چلیں اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں بس۔ اصل میں آج کل یہ جو پیسہ کمانے والا طبقہ آ گیا نا، من گڑت استخارے انہوں نے شروع کر دیے، تو پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے انہوں نے، بورڈ لگائی ہوئے استخارہ کرائیں، بلکہ آج کل تو بعض جگہ پر بورڈ لگے ہوئے، آئیں اپنی نمازیں قضا کروائیں، فی نماز 500 روپے، عجیب زمانہ ہے۔ میں نے خود اشتہار لگا ہوا دیکھا کہ اگر جس کی بہت زیادہ نمازیں رہتی ہیں، ہم حاضر ہیں نمازیں قضا کر کے دیں گے آپ کو۔ اتنا نہیں پتا بدبختوں کو کہ دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، اور بدنی عبادت کسی دوسرے کی طرف سے تو آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا چلیں بھائی نماز پڑھنی ہے تو 2 رکھتے ہیں، چلو دوسرے کی طرف سے بھی پڑھ لیں۔ نفلی عبادت میں ثواب پہنچا سکتے ہیں لیکن فرض اپنے ہی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے کی طرف سے تو چلو جی وہ فلاں فارغ نہیں ہے، اس کی طرف سے میں نے اپنے فرض پڑھنی، اس کی طرف سے بھی چلو میں پڑھ لوں، ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہاں مالی عبادت میں دوسرے کی طرف سے مالی عبادت کی جا سکتی ہے کہ چلو میرے پاس پیسے ہیں تو میں نے اپنی قربانی کر لی ہے تو چلو دوسرے کی طرف سے میں قربانی کر دیتا ہوں، اس کی اجازت کے ساتھ کر سکتی ہے، لیکن بدنی عبادت دوسرے کی طرف سے نہیں ہوتی۔